جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن بڑی تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے، اگر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کو پولیٹیکلی طور پر یہ جو آپ کا سیناریو ہو بدلتا رہتا ہے۔ اسپیشلی ہم نے دیکھا پچھلے سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو یہاں چینج کیا گیا تھا، تو اس کے بعد اپریل کے بعد پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہی۔ اور عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو آ کے چینج کیا، رجیم چینج کی جنہوں نے بات کی، امریکنس کی بات کی، اس میں پاکستان کی انہوں نے ساتھ میں اگین آپ کو یاد ہو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی۔ اب تو کھل کر جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کا نام لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ چینج کیا تھا، اور کچھ فیکٹرز انہوں نے بتائے بھی تھے کہ جناب کہ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے یہاں سے ہٹایا تھا۔ اب کچھ نئے فیکٹر سامنے آ رہے ہیں لوکلی طور پر، تو جو بھی انٹرنل یہاں پہ اگین کنفلکٹس ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، فوج کے ساتھ ہو، ایجنسیز کے ساتھ ہو، یا یہاں پولیٹیکل جو اس وقت ہمارے نئے ماسٹرز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، جو انٹرنیشنل بہت بڑے پاورفل ملک ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے ان کے ساتھ بہت ڈیپ ریلیشن شپ تو اپنی جگہ پہ مفادات ہیں ہمارے، بعض ان کے ساتھ اسٹریٹجک کے ہیں، فائنانشیل کے ہیں، سروائیول کے ہیں، وہ انٹرسٹ ہیں، اور ایسے ملک ہیں جن کو پاکستان جو ہے اگنور نہیں کر سکتا۔ تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ وزیر اعظم کے طور پر آتے ہیں پاکستان میں تو وہ شاید پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ یہ بڑے انتہائی اٹس اے ویری مطلب امپورٹنٹ ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہے۔ ماضی میں ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہے کہ کسی پاکستان کے اس پولیٹیشین کے حوالے سے جو دنیا کے بڑے پاورفل ممالک ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو لے کر آتے ہیں، دوبارہ وزیر اعظم بناتے ہیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ مطلب یہ کہ جو ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، آپ کو کنسیشن دیتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم اس پہ بیک پر بیٹھ کے آپ کے لیے کچھ چیزیں مینور کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، پھر آپ جانے پاکستان جانے، عمران خان جانے اور 22 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ جانیں۔ یہ خبر اگرچہ آپ کہیں گے کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے، اس لیے تو رجیم چینج کی جو بات ہوتی ہے کہ وہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شاید اس کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو میسیج مل گیا تھا کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو اپنے یہ گلوبل اور اگر فائنانشیل انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کا یہ تحفظ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے افینڈ کر لیا تھا، ناراض کر لیا تھا دنیا کے بہت سارے پاورفل ملکوں کو۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو اپنے اس میں ویلاگز میں بھی کہہ چکا ہوں، کالم میں بھی کہہ چکا ہوں، اپنے شوز میں بات کی کہ پاکستان جو ہے 3 ملکوں کے بغیر اس کا چلنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ ایک اس میں امریکنز ہیں، سعودیز ہیں، چائنیز ہیں۔ یہ 3 ممالک پاکستان کے دوست ہونے چاہیے۔ مطلب جو بھی آپ کے لیے اب ان کو بیلنس کریں، کیسے کریں، آپس میں ان کے کیا ایشوز ہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ ان 3 ملکوں کو فینڈ کرنا اگین پاکستان کے لیے مشکل ہوگا۔ اب میرے سے بہت سارے لوگ کہیں کہ چھوڑیں جی، ہم کے غلام تھوڑے ہیں، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے جی، وہ اور وہ کون ہوتے ہیں جناب کہ ہم ان کو خوش رکھیں یا ان کی ہر بات مانی جائے، یا وہ جس کو کہیں کہ پاکستان میں وہی وزیر اعظم بنے گا، تو یہ تو جناب ہماری خود مختاری، ہماری غیرت اور انا کے خلاف ہے۔ بالکل کہنے کی حد تک آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ممالک ریاستیں جو ہوتی ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کو، جو عام آدمی وہ ان کو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ کے میرے مسائل ہو سکتے ہیں غیرت کے، عزت کے اور انا کے، لیکن بعض دفعہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کو بہت سارے اس کو فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں۔ یا تو پاکستان کی انڈیا کی طرح 600 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے یہاں ریزروز ہوں، انڈیا کے ساتھ ہمارے پھڈے نہ ہوں، افغانستان والے ہمارے ایشوز نہ ہوں، تو پھر ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں چیزیں کہ انڈیا سے تو ہماری تعلقات بھی نارملائز ہوں، افغانستان سے بھی ہوں، اور ہمارے 600 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہماری ایکسپورٹ ہو یا ہمارے یہ ریزروز ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، چائنا کا بھی یہی حساب ہے، ہماری یہاں پہ انڈسٹری گرو کر رہی ہو، ہماری اکانومی گرو کر رہی ہو، پھر ہمارے ریمیٹنسز ہمارے بہت سارے، اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہو، ایگریکلچر، ہمیں یہ دال، چینی، آٹا، یہ ساری کاٹن، تیل، گیس، یہ جو ہیں اگین یہ آپ کو باہر سے نہ منگوانے پڑے، اتنی بڑی تعداد میں $50 بلین کے منگوا رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ یس کہ ہم اس وقت ساورن ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے چیزیں تو پھر آپ کو میرا خیال بہت سارے ملکوں پہ ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے۔ یہ پہلے بھی شاید بات آپ کو پتہ ہے سارے، اس میں سے $80 بلین کی ہم دنیا سے ہم چیزیں خریدتے ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں، جس میں $50 بلین جو ہے نا صرف آپ کا آئل اور گیس کا بل ہے جناب۔ $50 ارب کا صرف آئل گیس ہم کنزیوم کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا۔ سو آپ نے وہ ہے، اور آپ اس $80 ارب کی چیزیں دنیا سے خرید رہے ہیں، بیچ کتنے کے رہے ہیں ہم؟ $30 بلین، 31-32 ارب ڈالر، اور اس کے بعد $30 بلین کی ریمیٹنس ہے۔ سو ملا ملو کے 60-61 ارب ڈالر آتا ہے۔ تو یہاں $20 ارب کا جو گیپ ہے وہ کیسے پیدا کریں آپ اور میں؟ تو ہماری کیپیسٹی تو اتنی تھی، ہمارا یہ ایکسپورٹر جو تھا وہ $250 تک چلا گیا، روپیز چلا گیا، وہی کہ انہوں نے کتنے بڑھائی ہیں، میں نے $5-6 ارب بڑھا سکے ہیں وہ جو
یہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کا پتہ چل گیا کہ ہماری اوقات جو ہے نا 30-31 ارب ڈالر سے زیادہ، شاید ایک دو ارب وہ اوپر چلا جائے، لیکن 50-60 ارب ڈالر تک ہماری جانے والی ہماری نہ کیپیسٹی ہے، نہ ہمارے پاس سکلز ہیں، نہ ہماری وہ نیت ہے، نہ ہماری ول ہے۔ تو جب آپ 30 ارب ڈالر پہ رہیں گے اور دنیا سے آپ خریدیں گے 80 ارب ڈالر کی چیزیں، تو پھر بتائیں یہ کیسے آپ کہیں کہ ہم نے خود مختار بھی بننا ہے، ہم نے غیرت مند بھی بننا ہے، اور پھر ہم نے اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہونا ہے۔ ہم دنیا سے کیوں ڈکٹیشن لیں؟ دنیا تو پھر ڈکٹیٹ کرے گی۔ سعودیز کے پاس جائیں گے آپ، ان سے تیل لینے جائیں گے، پیسے لینے جائیں گے، ریزرو لینے جائیں گے، وہ بات کریں گے کہ آپ اس کے یو کے پاس جائیں گے، قطر کے پاس جائیں گے، چائنا کے پاس جائیں گے، امریکنز کے پاس جائیں گے، IMF کے پاس جائیں گے، یورپین یونین کے پاس G+ کا سٹیٹس لینے کی اب بات کریں تو وہ تو پھر کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ کو ہم اتنی ساری سپورٹ دیتے ہیں، فیورز دیتے ہیں، تو ہمارے بھی گلوبل کچھ انٹرسٹ ہیں، ہمارے بھی کوئی اگر ایشوز ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، یا آپ کا پرائم منسٹر جو ہے کم از کم وہ ہمارے خلاف سٹانس نہ لے، ہمارے خلاف تقریر نہ کرے، ہمیں ایک بیڈ گائے کے طور پر پیش نہ کرے، ہمیں ولن کے طور پر نہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ چلو دنیا کے سامنے کرے نہ کرے، اپنے گھر پہ ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے ہمیں وہ برا بھلا کہے گا تقریروں میں، تو وائی شوڈ وی ٹالریٹ اٹ؟ تو آپ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہم کہتے ہیں، یہ بڑی خبر جو ہے اصل میں جہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ عمران خان صاحب اپنے لیے کتنے بڑے مسائل پیدا کرتے گئے ہیں پچھلے 1-1.5 سالوں میں۔ اگر ہم نے دیکھے میں، وہ 1 مین آرمی والے کنسیپٹ پہ بڑے خوش ہیں، وہ اپنے آپ کو 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ، وہ جو ان کا سٹائل تھا، نعرہ مارا تھا جس کو بہت بڑے آپ اور ہمارے جیسے دوستوں نے بڑا کہا تھا، واہ واہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا تھا میں کلے ہی کافی ہوں، یا ان کا یہ کہنا کوئی بچتے نہیں گیا جو میرا دشمن نہ بناؤ۔ یہ کہنے کی حد تک باتیں بڑے رومانٹیسائز ہوتے، فلموں کے ڈائلاگ بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں اگر آپ 22 یا 24 کروڑ کا ملک چلا رہے ہوں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی، سوچنی، سمجھنی پڑتی ہیں۔ میں اور آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، عام آدمی جذباتی ہو سکتا ہے، آپ بڑک مارے، میں بڑک ماروں، جو ہمارے ہاں چلتا ہے دیہاتوں میں، وہ ٹھیک ہے چل جائے گی، کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم اگر بڑک مارے گا اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، میں اکیلا اپنی بات نہیں کر رہا۔ سو اب یہ ہے، ان کامران یوسف صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے، میرے فیوریٹ وہ ہیں، مطلب جرنلسٹ ہیں، بہت اچھا ویلاگ کرتے ہیں، مست سے آپ لوگ دیکھا کریں ان کے ویلاگ جو ہیں، وہ فارن آفس پہ یا اگر ڈیفینس کے حوالے سے بہت اچھی سٹوریز لاتے ہیں اور بڑا اچھا خوبصورت بیلنس تبصرہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سٹوری ایک بریک کی ہے اس پہ کہ یہاں پر تو مسائل ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ خان صاحب ہمارے لاڈلے تھے، بات نہیں بنی، اور خان صاحب جس طرح ملک کو چلانا چاہتے ہیں اس سے تو ہماری پوری دنیا میں اتنا بڑا کام تو انڈینز ہمارے خلاف نہیں کر سکے، آئسولیشن میں لے کر گئے، جتنے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم چلے گئے، یہ ان کی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا۔ تو اب وہ یہ خبر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے انہوں نے کہ دنیا کے پاکستانی سفارت خانے جو ہیں ان میں سے بہت سارے امپورٹنٹ سفارت خانوں نے آپ کو لیٹرز بھیجے ہیں فارن آفس کو، اپنی اسیسمنٹ بھی انہوں نے مانگی ہوگی، یا انہوں نے خود دیتے ہیں لیٹرز وغیرہ، سائفر کے ہیں، یا اپنا انالیسس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں باہر۔ وہی اب کہتے ہیں کہ دنیا کے جو پاورفل ممالک ہیں، انہوں نے نام نہیں بتایا کون کون سے ممالک سے ہیں، وہاں پر اب یہ بات آ گئی کہ جناب کہ اگر آپ لوگ عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا ایک اہم ڈسکلوجر ہے، اور اسے لگتا ہے، جو میری رائے ہے، ذکر نہیں کیا کامران نے، لیکن بینگ اے رپورٹر ہے کہ ریڈ اٹ کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جو وہاں سے آئی ہیں انہوں نے دیکھی ہیں، ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن لگ رہا ہے جتنا انہوں نے اتھینٹک بات کی ہے کہ ہی ہیز گون تھرو دا پیپرز، ان پیپرز میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے جو اہم ممالک ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان جو ہے اگر عمران خان ان کو لیڈ کرتے اور جو ریڈیکلائز قسم کے نعرے وہ مارتے ہیں، ابھی انہوں نے طالبان کے حوالے سے بات کی ہے کہ طالبان کے ساتھ انہوں نے جس اپروچ کا مظاہرہ کیا ہے کہ طالبان کے پاس بڑا سوفسٹیکیٹڈ امریکن اسلحہ ہے تو پاکستان شاید نہیں لڑ سکے گا، اور طالبان کے ساتھ جو ان کی اپروچ ہے، رائے ہے، اس سے ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکن جو ہوں وہ اس سے افینڈ ہیں، وہ عمران خان صاحب کو ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ اپالوجسٹ ہیں، اور وہ ان کو طالبان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کو اس پر مسئلے ہیں، پلس جو ان کا نیریٹو رہا ہے کہ دنیا جو ہے شاید وہ پاکستان کے ساتھ انفیئر رہی ہے، افغانستان پہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تو یہ اس میں چیزیں ملا کے جس طرح انہوں نے اگریسو کمپین انہوں نے کی، عمران خان صاحب کو ایک چیز کا ہے کہ وہ کرزمیٹک ہیں، اور انہوں نے اس کے رجیم چینج کے بعد جو نیریٹو بنایا، پبلک تو ان کے ساتھ ہوگی، ووٹ بھی انہوں نے لے مطلب یہ ووٹ بھی ان کو ملے، انہوں نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ضمنی الیکشن بھی جیتے ہیں، اکیلے بھی الیکشن جیتے ہیں، تو بڑی حد تک یہ چانسز ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اس نیریٹو کی وجہ سے پوری دنیا ان کے اس میں خلاف گئی ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک ہی 1 پوائنٹ پہ انہوں نے ہمارے خلاف ہی کمپین کی ہے اور ہمیں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، مطلب برٹن کو ان سے شکایتیں ہیں کہ 2 دفعہ ان کا دورہ وہاں پہ یہ طے ہوا تھا، بڑی مشکلوں سے اس ڈیٹس رکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا عمران خان صاحب نے وہاں برٹن جانے سے، اس کی کئی پاکستان میں ریزنز بتائی جاتی ہیں
چاہتے ہیں, کیوں نہیں گئے, 2 دفعہ ان کو موقع ملے. ڈیڈنٹ گو. وہ پہلے پرائم منسٹر ہے میرا خیال ہے جو پاکستان کے تقریباً 4 یا پونے 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں, لیکن برٹن کا دورہ نہیں کیا. ایسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پریزیڈنٹ جو تھے فرانس کے, وہ بات کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے افغانستان کے فورسز کے وڈرال کے بعد, شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے. خان صاحب نے ان کی ٹیلی فون کال نہیں سنی, وہ علیحدہ ناراض ہیں. فرانس از اے مین کنٹری ان دا یورپ, وہ بیٹھے ہوئے. شاید عمران خان صاحب اس بات سے وہ تھے, میرا خیال ہے ان کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں نے بات کی اور یہ باہر نکلی کہ عمران خان کی ان فرینچ پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے, تو پاکستان میں جو ایک ریلیجس ایلیمنٹس ہیں جو بڑے خفا ہیں ان کے پریزیڈنٹ کی بعض اسٹیٹمنٹ سے مسلمانوں کے حوالے سے, اس پہ ریئیکشن آئے گا. سو انہوں نے وہ اوائڈ کیا. یہ وہ چیزیں تھیں جو سمجھ رہی ہیں دنیا, سمجھ رہی ہے آلریڈی پاکستان ایک اس میں ہے, ایک سچویشن کا سامنے, ڈیفالٹ کے قریب ہیں, پیسے نہیں ہیں, ڈالرز نہیں ہیں, ٹریڈ نہیں ہے. ساتھ میں آپ نے ایک ریڈیکلائز قسم کی اپنے ملک کو ایک لائن دے دی ہے کہ جناب کہ ہم کو غلام تھوڑے اور ہم تو پوری دنیا سے لڑیں گے. تو دنیا کہتے بھائی سب لڑ لیں, پھر آپ پھر اپنا گھر خود چلائیں. پھر ہمارے پاس یورپ کہتے G+ کا سٹیٹس لینے نہ ہے, جو ہم نے آپ کو $1 بلین کی کنسیشن ہم نے ڈیوٹیز میں دیا, آپ کو ایکسپورٹر کو دیا, ہم نے انڈیا کو یا باقی سری لنکا وغیرہ یا دیگر ملکوں کو ہم نے نہیں دی, اس خطے میں آپ کو دی. آپ پھر بھی ہمارے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. سیم ایسے امریکنز, اس کو پتہ ہے ٹیکسٹائل پہ انہوں نے خاصی رعایتیں دی ہوئی, IMF میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے برٹن بیٹھا ہوا ہے, ایسے سعودیز جو سب سے زیادہ جن کے سٹیکس ہیں پاکستان میں, انہوں نے بڑی اس وقت انہوں نے مدد کی ہے. وہ شہزادہ صاحب وہ خوش نہیں ہے, UAE خوش نہیں ہے, قطر خوش نہیں ہے, لمبی لسٹ ہے. اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ خان کہتے میں کلے کافی ہوں. پھر کلے کافی ہیں تو دنیا کہتے ٹھیک ہے جی آپ جانیں اور آپ کا ملک جانیں. تو کل خان صاحب آتے ہیں سپوزلی, تو کیا پلان ہے ان کے پاس؟ مطلب دنیا تو وہ تعاون کرنے کو تیار نہیں. آپ تعاون کرنے کو تیار ہیں, آپ اور میں ٹیکس دینے کو تیار ہیں. اگر دے بھی رہے ہیں ٹیکس کدھر جا رہا ہے؟ ابھی ڈالر کے حالات دیکھ لیں, مطلب پیسہ ہے نہیں ہمارے ساتھ, خطے میں ہماری لڑائیاں ہیں, جنگیں ہیں, وہ علیحدہ ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں. انٹرنل ہماری یہاں پہ طالبان کی وہ ہوئی ہے, ان کے دوبارہ ان کے ریوائول ہو رہے ہیں, وہ علیحدہ خطرے ہیں. پاکستان کے اندر اتنی پولیٹیکل ٹرمائل ہے. ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہو, اگر اس میں عمران خان کی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے, ابھی فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے, لڑائی جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے. سو لگتا تو یہی ہے کہ اس فیڈ بیک کے بعد عمران خان صاحب کے لیے 2023 میں الیکشن جیتنا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کیا ہوگا, لیکن یہ جو انڈیکیشنز آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے واپسی جو ہے وہ مشکل ہے. اور ان کے لیے مطلب واپس آنا, آلریڈی بھی آئے تھے بہت سارے لوگ, اس وقت بھی کہتے تھے وزیر اعظم شاید نہ بن سکے, لیکن وہ اگینسٹ تمام آڈز وہ پھر بھی وزیر اعظم بن گئے تھے. لک ہیں, لکی آدمی ہے, دیکھیں لک آپ کی دفعہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن لگتا یہ ہے کہ سب سے لڑ چکے ہیں وہ عمران خان صاحب. عدلیہ سے ان کی لڑائی ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن سے ان سے لڑائی ہے, فوج کی ان سے لڑائی ہے, پچھلی فوج سے بھی تھی اور موجودہ سے بھی ہے, اور اب دنیا سے پہلے بھی لڑے ہوئے تھے. دنیا نے مزید اب ان کے ساتھ لڑائی کے انہوں نے پھنسائے ہوئے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں سے عمران خان صاحب خود کو کیسے بیلنس کرتے ہیں. وہ لائن یہی رکھتے ہیں, خود کو سافٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسٹرن اس میں وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس میں ری ایڈجسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کنسرنز ہیں ان کو آ کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں, یا وہ اسی بات پہ رہیں گے جو ہم کو غلام تھوڑے, ہم کوئی ہمارا ملک, ہماری قوم, ہم جو چاہیں پالیسیز رکھیں نہ رکھیں. بہرحال مجھے تو خان صاحب کے لیے 2023 کا الیکشن جو آ رہا ہے یہ بڑا مطلب ٹف لگ رہا ہے کہ ان حالات میں جیسے جو میں نے بتایا کہ تمام سے لڑائی کے بعد, ہاں ٹھیک ہے عوام ساتھ ہے, لیکن عوام بھی اس وقت آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے جب آپ کے کچھ پاورفل سرکلز کے ساتھ تعلقات, یا جنہوں نے آپ کو پاور میں لانا ہو ان کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے. اس وقت تو ٹھیک نہیں ہے, نہ دنیا کے ساتھ ٹھیک ہیں, نہ لوکلی طور پر ٹھیک ہیں. لیٹس سی خان صاحب اس پورے اتنے بڑے چیلنج کو کیسے فیس کرتے ہیں 2023 میں.